کی تیاریاں چاند نکلتا ہے شروع ہو جاتی ہیں، رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے جب 11 ربیع الثانی آتی ہے یعنی 11 تاریخ آتی ہے تو غوث اعظم کے دیوانے، غوث اعظم کے چاہنے والے، غوث اعظم کے ماننے والے، غوث اعظم پر تن من دھن کی بازی لگانے والے، غوث و خواجہ کے دیوانے گلیوں میں گھوم کر کے جلوس غوثیہ نکال کر کے یہ ثبوت دیتے ہیں یا غوث الورا ہم کل بھی آپ کے تھے، ہم آج بھی آپ کے ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم اسی طرح جلوس غوثیہ کو نکالتے رہیں گے اور اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، شام سے لے کر کے اب تک غوث کے دیوانے سیتاپور کی ان گلیوں میں جلوس غوثیہ نکال کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ، عقیدت کا نذرانہ، الفت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اب سارے غوث اعظم کے دیوانے دھیرے دھیرے ڈائز میں یعنی جشن غوث الورا میں شریک ہو رہے ہیں۔ جشن غوث الورا میں انشاءاللہ تعالی کچھ نعت و منقبت، اس کے بعد پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، قائد ملت، استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اعجاز حسین صاحب قبلہ رضوی کا خطاب ہوگا۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام، سلام کے بعد مرکزی کمیٹی جس طرح گزشتہ کئی سالوں سے انجمنوں کو انعامات تقسیم کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ پھر انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ جلوس کی کارروائی اب آگے بڑھاتے ہوئے حضرت کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ جلووں میں کھوتے رہیے اور بہترین منقبت کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب شہزادے مفتی صاحب قبلہ جناب محترم نجمی میاں کو، وہ آئے مائک پر بہترین منقبت سے ہم سامعین کے قلوبوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ اس اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، مائک پر نجمی میاں۔ السلام علیکم، ایک بات درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے، اے تازگ جابانا کہ امام دے دو رام میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے رام، اپنے محفل گئے سجائے بڑی دیر سے، میرے میرا اپنے محفل گئے سجائے بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے، تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کے مولا، تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کے مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث
رام غم نے آپ غیلام عطا تیری ان سے سوا غوث اعظم، عطا تیری ان سے سوا غوث اعظم. اور فرماتے ہیں تیرے ہوتے ہم پر ستم ڈھائیں دشمن، یا غوث اعظم تیرے ہوتے ہم پر ستم ڈھائیں دشمن. ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم، ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم. اور حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ بھلا کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ بھلا کیا جانے. اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. حضرات گرامی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، بہت ہی جلد مناظرے اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اعجاز حسین صاحب قبلہ رضوی کی بارگاہ میں مائک پیش کیا جائے گا. حضرت کا خطاب ہوگا، حضرت کے خطاب کے بعد دعا ہوگی، سلام ہوگا، سلام کے بعد دعا، دعا کے بعد انعام تقسیم کیے جائیں گے. آپ سب انعام لے کر کے جائیے. حضرات گرامی ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جلوس میں جو چلے ہیں، جن کا جلوس ہم نے نکالا ہے اس شخصیت سے نہ ہم چھپے ہیں نہ ہمارا جلوس چھپا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہ ہم اور آپ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھتے ہیں، اسی طرح غوث اعظم ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ساری کائنات غوث اعظم سے پوشیدہ نہیں ہے، غوث اعظم سے چھپی نہیں ہے. اما تو جب غوث اعظم کی شان کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو رسول اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. بریلی کے تاجدار نے عقیدہ دے دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آقا دیکھ رہے ہیں غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا دیکھ رہے ہیں غلام بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سر شام سے لے کر کے اب تک آپ نے نعرے تکبیر کی صداؤں کو سیتا پور کی گلیوں میں بلند کیا ہے، سڑکوں پر بلند کیا ہے، روڈ پر بلند کیا ہے، بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کر کے یہ بتا دیا ہے ہم غوث کے چاہنے والے ہیں، ہم غوث کے ماننے والے ہیں. غوث اعظم کی شان پر ہمارا تن قربان ہو، من قربان ہو، دھن قربان ہو. نہ ہم من کی فکر کریں گے، نہ تن کی فکر کریں گے، نہ اپنی جان کی فکر کریں گے. ضرورت پڑی تو شان غوث اعظم اور شان رسول اعظم پر اپنے تن من دھن کا نذرانہ تو پیش کریں گے، مگر ان کی شانوں میں فرق آ جائے یہ برداشت نہیں کریں گے، یہ برداشت نہیں کریں گے. گرامی سرکار غوث اعظم کی وہ ذات پاک ہے. سرکار غوث اعظم کا لنگر آپ نے جگہ جگہ کیا ہے، سرکار غوث اعظم کی نظر اور نیاز آپ نے دلائی ہے، سرکار غوث اعظم کے نام کا آپ نے لنگر کھلایا ہے. حضرت سے اجازت لیتے ہوئے 2 منٹ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی یہ میرے غوث اعظم ہے. ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے، قبول فرما لے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں. جب وقت آتا ہے وہ بلانے کے لیے آتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یہاں دعوت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اب سرکار غوث اعظم جب تشریف لے گئے دسترخوان کو بچھا دیا گیا، مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، مہمانوں کو ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لے کر کے آیا. سب نے ہاتھ دھو لیا، دسترخوان پر بیٹھ گئے. ادھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی کا لوٹا لے کر کے آیا اور عرض کرنے لگا حضور ہاتھوں کو دھو لے. سرکار
سرکار غوث آدم نے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا. وہ کیا کرتا ہے؟ پانی ڈالنا شروع کیا. اب وہ پانی ڈالتا چلا جا رہا ہے. غوث آدم ہاتھوں کو دھوتے چلے جا رہے ہیں. سرکار غوث آدم نے ہاتھوں کو دھوتے دھوتے اپنی نظر کو اٹھائی. نظر اس کی پیشانی پر پڑی تو میرے غوث آدم نے پورے ایک لوٹے سے ہاتھ دھو دیے. فرماتے ہیں جا اور لیا. دوسرا لوٹا لے کر کے آیا, اس سے بھی ہاتھ دھو دیے. فرماتے ہیں اور لیا. تیسرا لے کر کے آیا, اس سے بھی ہاتھ دھو دیے. فرماتے ہیں اور لیا. چوتھا لے کر کے آیا, اس سے بھی ہاتھ دھو دیے. فرماتے ہیں اور لیا. پانچواں لے کر کے آیا, اس سے بھی ہاتھ دھو دیے. فرماتے ہیں اور لیا. چھٹا لے کر کے آیا, اس سے بھی ہاتھ دھو دیے. فرماتے ہیں اور لے کر کے آیا. ادھر مریدین بھی پریشان ہے, کھانے والا بھی پریشان ہے, خدام بھی پریشان ہے, چاہنے والے بھی سوچ رہے ہیں آخر ماجرا کیا ہے. اس سے پہلے ایسا تو کبھی نہیں ہوا, اس سے پہلے ایسا تو کبھی نہیں ہوا. نارمل ہاتھ آپ نے دھو لیے ہیں, آج 6 لوٹا ہو گیا ہے. اور فرماتے ہیں اور لیا. ادھر 7واں لوٹا لے کر کے آیا. غوث آدم کو ہاتھ دھلا رہا ہے. غوث آدم نے 7ویں لوٹے سے ہاتھ دھویا. اب وہ میزبان خود ہی کہنے لگا آقا اجازت ہو تو اور لاؤ. سرکار غوث آدم فرماتے ہیں رک جا, تیرا بھی کام ہو گیا, میرا بھی کام ہو گیا. تیرا بھی کام ہو گیا, میرا بھی کام ہو گیا. مریدین نے ہاتھوں کو باندھا, نظروں کو نیچے جھکایا. خادموں نے عرض کیا یا غوث آدم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تیرا بھی کام ہو گیا, میرا بھی کام ہو گیا. کیا اس کا کام ہوا؟ ہم تو سمجھے نہیں. کیا آپ کا کام ہوا؟ ہم تو سمجھے نہیں. آقا اگر مناسب سمجھے تو خلاصہ فرما دے. خلاصہ فرما دیں. آقا بتا دے کیا ہوا. سرکار غوث آدم فرماتے جب یہ پہلے لوٹے سے ہاتھ دھلا رہا تھا, میں نے دیکھا اس کے پاس اس کی پیشانی پہ لکھا تھا یہ جہنمی ہے. میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا, عبد القادر شیرانی جس کے ہمیں مہمان بن کر کے جائے اور میزبان جہنم میں جائے تو یہ عبد القادر کو گوارا نہیں ہوگا. عبد القادر کو یہ گوارا نہیں ہے. مولا اس کی قسمت سے جہنم کو ہٹا دے, اس کی پیشانی سے جہنمی کو ہٹا دے, اس کی پیشانی پہ جنتی لکھ دے. رب نے فرمایا عبد القادر لوح محفوظ کا نظارہ کر لو, لوح محفوظ کو دیکھ لو. اس کے نام اعمال میں جو ہے جنت نہیں ہے, جہنم ہی ہے. تو میں نے عرض کیا مولا کی بارگاہ میں اے میرے مولا اگر اس کی قسمت میں جہنم ہی ہے تو جب تک تو جنتی نہیں بنائے گا تیرا عبد القادر ہاتھ ہی دھوتا رہے گا. میرا عبد القادر ہاتھ ہی دھوتا رہے گا. ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی. 7واں لوٹا یہ پانی کا دھلا رہا تھا, رب کی رحمت مچل گئی. اس کی پیشانی سے جہنمی ہٹا کر کے جنتی لکھ دیا گیا. تو اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ غلام آگے بڑھا, خادم آگے بڑھا, چاہنے والے آگے بڑھا, عقیدت مند آگے بڑھا, سرکار غوث آدم سے محبت کرنے والا آگے بڑھا. آگے بڑھ کر کے کہنے لگا یا غوث آدم صرف میں ہی جنتی ہوں یا میرے اہل و عیال بھی جنتی ہے. میرے غوث آدم فرماتے تو بھی جنتی ہے, تیرے اہل و عیال بھی جنتی ہے. خدام آگے بڑھے یا غوث آدم صرف اس کے ہی اہل و عیال جنتی ہے یا ہم لوگ بھی جنتی ہیں. تو میرے غوث آدم نے ارشاد فرمایا آج ہی کہہ دیتا ہو ساری کائنات میں عبد القادر سے جتنے محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب جنتی ہے. وہ سب کے سب جنتی ہیں. میرے غوث آدم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اے عبد القادر تیرے چاہنے والوں کو جب تک توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوگی اس وقت تک ان کے قریب ملک الموت نہیں آئے گے. اللہ تعالیٰ غوث آدم کے چاہنے والوں کو پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا, پھر ان کی روح قبض ہوگی. حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے شکم سے آج ہی جنا ہو, کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرات گرامی یہ سرکار غوث آدم کی ذات ہے
जिनका तज़किरा आप सुन रहे हैं, जिनके जुलूस को आप निकाल के चले हैं, गौसे आदम की बारगाह में हम सब ने अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया है। जिससे हो सका उसने 2-4 जगह की, और ज्यादा तौफीक हुई 10-20-50 जगह की लंगर कादरी किया, लंगर गौसिया किया। ये आपका लंगर कादरी बारगाह गौसे आदम में इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। अगर कबूल हो गया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे गौसे आदम से कायनात का चप्पा चप्पा कोना कोना कुछ छुपा ही नहीं। इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाह बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। अब मैं मुख्तसर आपको ये कह दूं, सरकारे वारिस पाक ने जब देखा देवा की सरजमीन से, तो ना हम छुपे ना हमारा जुलूस छुपा। सरकारे शाहमीना ने देखा, ना हम छुपे ना हमारा जुलूस छुपा। सरकारे बख्तियार काकी ने देखा, ना हम छुपे ना हमारा जुलूस छुपा। सरकारे गरीब नवाज ने देखा, ना हम छुपे ना हमारा जुलूस छुपा। साला हजरत फौजले बरेलवी ने देखा, ना हम छुपे ना जुलूस छुपा। सरकारे मुफ्ती आजम ने देखा, ना हम छुपे ना जुलूस छुपा। गौसे आजम ने देखा, ना हम छुपे ना जुलूस छुपा। अमा तो हदीस शरीफ की रोशनी में जब अल्लाह के वलियों की निगाह का ये आलम है, तो रसूल आजम की निगाह का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात गिरामी, बिला तशबीह माइक पर उस्तादुल उलमा की तशरीफ और इंशाअल्लाह ताला हो रही है। मैं माहौल को बनाने के लिए आ गया ताकि आप बेदार हो जाएं। सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात पर महीनों रोशनी डाली जाए तो कम है, महीनों बयान किया जाए तो कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो तसर्रुफात अता फरमाए हैं जो लाजवाब बेमिसाल हैं, उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। तो हज़रात गिरामी, जोरदार नारा लगाइए, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, कायदे मिल्लत, शेर सुन्नियत, फातह सीतापुर, मुफ्ती आजम सीतापुर, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद एजाज हुसैन रज़वी, एजाज हुसैन साहब क़िबला रज़वी की आमद हो रही है। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। शुक्र के जोश में जो है वो भला क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, बीमार हूँ, ज़ईफ़ हूँ, कमज़ोर हूँ और बोलना पड़ा है। बहरहाल मुफस्सल तकरीर नहीं होगी। इंसान खेती करता है तो फसल काटने की। अब मैं बूढ़ा हो गया, यही मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए उलमा, तो बंगाल के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, वो आपके सीतापुर का नाम रोशन करते हैं। जब कोई पूछता है कहाँ के पढ़े हो, तो सीतापुर, झारखंड का भी आना, बंगाल में कितने शागिर्द हैं, तो यहाँ उस वक्त जब मदरसा करबला की मस्जिद में। बहरहाल हम ना शुक्रे नहीं, अल्लाह का फरमान है, जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं। तहरीक चली थी, सब जानते हैं, आप जानते हैं। ये जो भाई बैठे हुए, बारिश
میں اپنے ساتھیوں کو لے کے چھوٹے تراوی پڑھنے میں خوش اس لیے رہتا ہوں، سیاست کی انہوں نے مگر اپنے مسلک کا سمجھا نہیں اور نہ امید ہے۔ شروع سے غوثیہ کی بنیاد پڑی اور غوثیہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اپنے مکان کو غوثیہ منزل، اقبال بھائی کا مکان غوثیہ منزل، بیٹیوں کا نام لوگوں نے غوثیہ رکھا۔ تو یہ کامیابی ہے آپ کی۔ بہرحال دوپہر سے آپ جشن غوث الورا میں شامل ہیں۔ پل شریف میں بھی لمبی تقریر ہو گئی اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ جتنا سنی ہے وہ متحد ہے، کوئی اختلاف نہیں، لوگ کتنا بھی وہ کریں مگر وہ، اور پھر یہ لوگ تو میرے مرشد اجازت کے مرید ہیں۔ لائٹ بڑھ رہی ہے غوث اعظم میرے پیر تاج الشریعت سے مجھے خلافت اور یہ لوگ ان کے مرید۔ ایک رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ،